اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ آج انشاءاللہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 1 سے پہلے ہم تلاوت کریں گے اور اس کے بعد حسب معمول ترجمہ اور مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ رحمان رحیم اللہ کے نام سے۔ تمام حمد اللہ کے لیے ہے جس نے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، ہر چیز کو اللہ کہہ رہا ہے میں نے۔ تمام حمد اس کے لیے ہے، اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں کو بھی خلق کیا ہے اور زمین کو بھی خلق۔ اس قرآن میں 20 مقامات پر اس صراحت کے بعد کہتے ہیں نہیں اللہ نے نہیں خلق کیا، اللہ نے ان کو خلق کیا، انہوں نے باقی خلق کیا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا۔ پرابلم کیا ہے اللہ سے تمہیں؟ اللہ کام کر لے تو تمہیں کیا؟ اللہ کہتا ہے، اب توجہ کیجئے قرآن میں، اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِمْ، کیا انہوں نے غور نہیں کیا، انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ اللہ نے 7 آسمان اور زمین بنائی اور تھکا نہیں؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے کیا وہ تھکتا ہے یا وہ بیٹھا ہو اور کوئی دوسرا کر رہا ہو، اس کا نائب کر رہا ہو؟ جو کر رہا ہے وہ تھکے گا یا جو بیٹھا ہوا وہ تھکے گا؟ اس لیے کہہ رہے کہ میں نے کیا اور میں نہیں تھکا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، بے شک ہم ہی نے خلق کیا۔ اب یہاں پہ کہتے ہیں ہم سے مراد سب شامل ہیں، نہیں، دوسری آیات قرآن تصریح کرتی ہیں یہ ہم اس کی شان کے لیے۔ کبھی وہ اپنی شان بادشاہوں کی طرح بات کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے ہم، اور کبھی وہ بات اپنی توحید پر فوکس کر کے کرتا ہے تو کہتا ہے میں۔ ورنہ ان جگہوں میں کوئی بھی اللہ کے ساتھ شامل نہیں ہے جہاں پہ اللہ نے اپنے لیے ہم کا لفظ یوز کیا۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی ان کے بنانے سے۔ واضح ہے قرآن۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا اور
وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، اور اندھیروں اور نور کو قرار دیا، اس لیے کہ اندھیرا نور کا نہ ہونا الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، لہذا فرمایا کہ قرار دیا اللہ نے، یہ سسٹم اس نے بنایا۔ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، توجہ کیجئے، پھر اس کے بعد بھی وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیے وہ دوسروں کو اپنے رب کے برابر لاتے، اس کے برابر لاتے، کہتے ہیں یہ بھی ایسے ہیں، یہ بھی یہ کرتے ہیں، یہ بھی یہ کرتے ہیں۔ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، پھر بھی یہ کافر دوسروں کو رب کے برابر لاتے ہیں۔ آیت نمبر 2، هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ، اب یہ توجہ کیجئے، یہ هُوَ الَّذِي ہوتا ہے وہی ہے، یہ بلاغت ہے قرآن کی، اس کے بعد اس وہی ہے یعنی صرف وہی ہے، اس سے آپ پھر نکال کے لیں کہ صرف وہی سے مراد اس کے 70 معنی ہوتے ہیں، تمہیں کیا پتہ کون سا معنی ہے، ہم تمہیں نکال کے دیتے ہیں۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ، وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا، پھر ایک مدت کا فیصلہ کر دیا، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک مقررہ مدت اس کے پاس ہے۔ یہ 2 اجل کا ذکر آیا ہے، 2 مدتوں کا۔ مختصر یہ ہے جیسا کہ قرآن نے خود نے کہا، اللہ جو چاہتا ہے اسے ثابت رکھتا ہے، جو چاہتا ہے اسے محو کر دیتا ہے۔ تو ایک وہ چیز ہے مثلا انسان کی موت کا وقت ایک معین وقت ہے، اور ایک موت کا وہ وقت ہے کہ جو آگے پیچھے ہو سکتا ہے، اور ایک وہ وقت ہے کہ اس سے آگے نہیں ہو سکتا، اس پر انسان کے اپنے اعمال اثر انداز ہوتے ہیں، جیسے صدقہ دینا بلا کو ٹال دیتا ہے، صلہ رحمی سے عمر بڑھ جاتی ہے مثال کے طور پر۔ تو اس قسم یہ قضاء اجل، اس نے ایک مدت کا فیصلہ کر دیا، لیکن ایک اجل مسمن، ایک معین مدت ہے کہ جس سے پھر کوئی ایکسیڈ نہیں کر سکتا، اس کو پھر دنیا سے جانا ہی جانا ہے۔ ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک میں مبتلا ہو، پھر بھی تم جھگڑتے ہو، شکوک و شبہات میں پڑھ کے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، اس کی توحید کے بارے میں۔ یہ سورہ انعام ایک تو مکہ میں نازل ہوئی ہے، بعض چند آیات کے بارے میں ہے اختلاف کہ وہ مدنی ہے، باقی مکہ میں نازل ہوئی، اور جو مکہ کے بارے میں روایت وہ یہ کہ یہ سارا سورہ دوسری صورتوں کے برخلاف بہت بڑا بھی ہے لیکن اکٹھا نازل ہوا، اور اللہ کے رسول نے جب نازل ہوا اسی رات کو لکھوا بھی دیا اس کو۔ خدا کا رسول اتنا زیادہ اس امانت کی حفاظت کا اہتمام کرنے والا تھا کہ یہ کہیں مثلا کچھ اوپر نیچے نہ ہو، ساری کو مکتوب بھی اس کو کروا دیا، اور یہ بالکل مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی تھی، جب کچھ لوگ اسلام قبول کرنے والے بھی زیادہ ہو گئے تھے، مدینہ میں اسلام قبول کر رہے تھے لوگ، تو مشرکین مکہ نے بھی اور اپنی سرگرمیاں رسول اللہ کے خلاف اور اپنی سازشیں اور سختیاں تیز کر دی تھی، تہمتیں تیز کر دی تھی۔ اس جو سورہ کو انشاءاللہ پڑھیں گے تو اس میں خود ہی انسان کو نظر آ جاتا ہے کہ یہ کیا ماحول تھا، جس میں آپ جب آیات کو سنتے ہیں نا تو تصور کیا کریں کہ کیا ادھر ہو رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا پڑ رہا ہے، اس وقت کیا کہا ہوگا ان لوگوں نے۔ یہ اوپر کی جو آیات ہیں یہ کفار یہی کام کر رہے تھے کہ اللہ کہہ رہے میں نے خلق کیا، یہ کیا، وہ کیا، اور تم پھر میرے برابر اوروں کو لے کے آتے ہو۔ آیت نمبر 3، ایک اور عقیدہ جو تھا وہ کیا تھا؟ وہ عقیدہ یہ تھا کہ آسمانوں میں اور اللہ ہے اور زمین میں اور رب ہے، ایک یہ عقیدہ تھا، اس کا انکار ہے۔ آیت نمبر 3، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ میرے پاس ایک ویڈیو موجود ہے، آپ نے استفادہ کرنا ہو تو لیجئے، اس میں ایک صاحب قصیدہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ میں اور امام حسین میں ایگریمنٹ یہ ہوا ہے کہ اوپر وہ رب ہے، نیچے امام حسین رب ہے۔ یہ لگتا ہے شیطان ڈکٹیٹ کرتا ہے آ کے ان کو، یا کہیں سے ڈکٹیشن آتی ہے کہ یہ عقائد پھیلاؤ جو صریح قرآن کے خلاف ہے، اور پھر جب کوئی قرآن کا نام لے تو کہو اس کے 70 معنی ہوتے ہیں تاکہ لوگ کنفیوز ہو جائیں کہ جو میں سمجھ رہا ہوں پتہ نہیں وہ کوئی اور مراد ہے۔ اس طرح کی کنفیوژن قرآن کے بارے میں بد نصیبی سے کریٹ کر دی گئی۔
حالانکہ اللہ کے رسول نے کہا تھا قرآن دے کے جا رہا ہوں تمہیں، اور اہل بیت تمہیں دے کے جا رہا ہوں. اور اہل بیت نے کیا فرمایا؟ ہماری باتیں اس پر پرکھے بغیر ہم سے منسوب باتیں مت ایکسیپٹ کرنا. لیکن کدھر ہے وہ قوم کہ جو قرآن سے اس طرح اٹیچ ہو کہ وہ اس کو فیل ہو جائے کہ قرآن میں تو کچھ اور لکھا ہوا ہے اور یہ بات کچھ ہم اور سن رہے ہیں. جب یہ نہیں ہوگی پھر جو بھی سامنے بیٹھے گا وہ کھل کے کھیل سکتا ہے، جیسا مرضی کھیلے، سامنے والوں کو پتہ ہی نہیں چلنا. اور آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی وہی ایک اللہ ہے. یعلم سرکم و جہرکم، وہ تمہارے اسرار کو بھی جانتا ہے اور تمہاری ظاہری باتوں کو بھی جانتا ہے. یہ اللہ اپنی توحید بیان کر رہا ہے کہ یہ میری کوالٹی ہے. یعلم سرکم، سر یعنی اسرار کی قواعد ہے، راز، چھپی ہوئی بات، اس کو بھی جانتا ہے تمہاری. وہ جہرکم، اور جو تم اونچی آواز میں کہہ رہے ہو اس کو بھی جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جو تم کمائیاں کر رہے ہو، کسب کر رہے ہو، عمل کر رہے ہو، ان کو بھی جانتا ہے. تم اس سے کیا چھپاؤ گے؟ جب وہ فیصلے کے لیے بیٹھا ہوگا تم کیا کرو گے؟ آیت نمبر 4 وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. لیکن ہٹ دھرموں کا مزاج کیا ہے؟ اور اللہ کی نشانیوں میں سے جو بھی نشانی ان کے پاس آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے. یہ کہتے ہیں ہم نے نہیں ماننا، ہٹ دھرمی پر ضدی، اپنا کام ہم نے نہیں چھوڑنا، ہم نے وہی کرنا. 5 فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، تو یقیناً انہوں نے حق جب ان کے پاس آ گیا تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، ہم نہیں مانتے. فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو ان قریب ان کے پاس ان چیزوں کی خبریں آئیں گی جن کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے. یعنی آپ کو پتا مذاق کن کا اڑاتے؟ رسول اللہ کا مذاق اڑاتے تھے. باقی انبیاء، قرآن کہتا ہے کہ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، کتنے زیادہ نبی ہیں جو ہم نے پہلوں میں بھیجے ہیں. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور کوئی نبی ان کے پاس نہیں آتا تھا مگر یہ اس کا مذاق اڑاتے تھے. اللہ کہہ رہے بہت جلد ان کو ان چیزوں کی خبریں آنے والی ہیں کہ جن کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے اور تھا وہ حق، لیکن یہ اپنے نشے میں مست تھے. 6 الم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے؟ اب یہ مکے والوں سے کہا جا رہا کہ خبردار، تم یہ مکہ جس کی نہ مٹی زرخیز ہے اور چٹانوں میں رہ رہے ہو، تم تو کوئی چیز ہی نہیں ہو طاقت کے اعتبار سے اور دنیاوی ترقی کے اعتبار سے. ہم نے تم سے بڑی طاقتور، تم سے زیادہ آباد اور عمارتیں اور منزلیں تعمیر کرنے والی قوموں کو ہم نے ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دی. تم کیا چیز؟ الم یرو، تو کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی ایسی بستیوں کو نابود کر دیا کہ جن کو ہم نے مکناہم فی الارض، جن کو ہم نے زمین میں اقتدار دیا تھا، وسائل دیے تھے. تم تو چیز ہی کوئی نہیں ہو. تمہارے پاس تو ابرا آیا تھا، تم ہر چیز چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھ گئے تھے، یہ مار دے گا تم تو وہ لوگ ہو اور تم ہمارے نبی کا مذاق اڑا رہے ہو. ہم نے تو ابرا کو اور ابرا سے بڑوں کو ہم نے نابود کر دیا، لہذا تم بھی عبرت لو، یہ کام ہمارے نبی کی باتوں کا مذاق نہ بناؤ. جنہیں ہم نے زمین میں وہ اقتدار دیا تھا ما لم نمکن لکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہی نہیں ہے. اور ایک جگہ پہ قرآن فرماتا ہے کہ وما بلغوا معشار ما آتیناہم، جو ہم نے پچھلی قوموں کو دیا تھا تمہیں تو 10واں حصہ بھی نہیں دیا اس کا، تم اکڑ رہے ہو ہمارے رسول کے آگے. خدا تمہیں نہیں چھوڑے گا اگر تم یہ کام کرو گے. کیونکہ فرعون اور نمرود، قوم عاد، سمود، جن کے قصے بیان کیے، سب ان سے بہت طاقتور تھے، ان سے زیادہ وہ لشکروں والے اور طاقتور اور جنگیں لڑنے والے تھے، اور خدا نے ہلاک کر دیا ان کو. وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ہم نے ان پر آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائی تھی. وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ہم نے نہریں قرار دے دی تھی جو ان کے نیچے ان کی زمینوں میں جاری تھی. یہ تجری من تحتہم یعنی ان کی زمینوں کے نیچے، چونکہ جب نہر بہتی ہے تو
جو زمین کی سطح ہوتی ہے اس سے تھوڑی نیچے ہی ہوتی ہے، تو زمینیں نہریں بہتی تھی ان کے نیچے. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پھر کیا کیا ہم نے؟ پھر جب انہوں نے گناہوں والا کام شروع کیا تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا. وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخِرِينَ، اور ان کے بعد ہم نے اور بستیاں پیدا کر دی اور وہ کھنڈرات کی شکل میں باقی رہ گئے، جو کبھی زمین پر ایسے آباد تھے کہ کہتے تھے ہمیں تو کوئی ہلا ہی نہیں سکتا، ہمیں تو کوئی ہرا ہی نہیں سکتا. 7 آیت نمبر 7 وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اے رسول اب تو آپ ان کو جو نازل ہوتا ہے آپ کے قلب مبارک پر آپ تلاوت کر کے سناتے ہیں، بعد میں لکھا جاتا ہے. اگر ہم کاغذ پہ لکھی ہوئی کتاب بھی نازل کر دیتے، جو بے ایمان اور ہٹ دھرم ہے وہ پھر کوئی بہانہ لے آتا. اللہ ہٹ دھرمی کے بہت خلاف کہتا ہے میں نے عقل دی ہے، باقی باتیں سائڈ پہ رکھو، اپنی عقل سے غور کرو اور پھر اس کے بارے میں ریجیکٹ کرنا ہے یا ایکسیپٹ کرنے والی بات ہے. احتیاط کس میں ہے وہ کام کرو. اور اے رسول اگر ہم کاغذ پر لکھی ہوئی کوئی کتاب آپ پر نازل کرتے فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے اسے چھوتے یعنی ٹچ کرتے کہ یہی نازل ہوئے آسمان سے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو اس کو چھو لینے کے بعد بھی وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں یہ تو جادو ہے، کھلا جادو ہے، کیونکہ انہوں نے ماننا نہیں ہے، اس پر ڈٹے ہوئے. یہ ایک مزاج ہے ہر دھرمی کا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے. ایک بات کر دی ہے یا ایک بات بنا لی اب اس پہ ڈٹ گیا، 1000 دلیل دے دو کہتا ہے نہیں یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے. یہ مزاج بہت خطرناک ہے. یہ قرآن مجید اس مزاج کو کافرانہ مزاج کہتا ہے، ہر دھرمی کا مزاج، ضد پکڑ لینا. آیت نمبر 8 وَقَالُوا، اور پھر یہ لوگ کہتے ہیں یعنی ڈیمانڈ کرتے ہیں. کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، اس رسول پر کوئی فرشتہ نازل کیوں نہیں ہوتا؟ فرشتہ نازل ہونے سے مراد رسول اللہ تو کہتے تھے فرشتہ آتا ہے، کہتے ہیں جھوٹ بولتے. فرشتہ نازل کیوں نہیں ہوتا؟ پروپیگنڈا دیکھیں، یعنی اس انداز میں بات کر رہے پبلک کے سامنے کہ گویا یہ جھوٹ ہے کہ فرشتہ آتا ہے. کس طرح بات کر رہے ہیں؟ فرشتہ نازل ہوتا ہمیں دکھائی دیتا. ذرا توجہ سے سنیے گا تاکہ بات ذہن میں آئے. یہ پروپیگنڈا مشینری ایسے ہی ہوتی ہے عوام کو ہٹانے کے لیے. عوام کو یہ بڑے مکہ کے وڈیرے سردار بیٹھ کے کیا کہتے تھے کہ یار بات سنو، یہ جو کہہ رہے کہ فرشتہ نازل ہوتا ہے قرآن لے کے آتا ہے تو اللہ ہماری ہدایت چاہتا ہے نا، تو ہمارے سامنے بھی فرشتہ آ جائے، ہم بیٹھے ہوں یہ بھی یہاں بیٹھو، فرشتہ آئے اور فرشتہ آ کر کہے کہ تائید کرے، ہم سارے مان لیں گے. اللہ نے نہیں مانا یہ مطالبہ. ٹھیک ہے ڈیمانڈیں کرتے ہو نا، جاؤ جو راستہ میں نے ہدایت کا کہا ہے اپنی عقل استعمال اسی سے آؤ. تمہاری ڈیمانڈوں سے میں ہدایت نہیں کروں گا. فرشتہ نازل کیوں نہیں ہوتا؟ تو کہتے ہیں اس پر فرشتہ نازل کیوں نہیں ہوا؟ پھر اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اور اگر ہم اس طرح فرشتہ نازل کر دیتے لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو پھر فیصلہ ہو جاتا. ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی. کیوں کہ جب معجزہ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد کوئی خرابی کرے تو اس کو مہلت نہیں دی جاتی. وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اگر ہم ملک فرشتہ نازل کرتے لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو فیصلہ ہو جاتا. ثم پھر کیا ہوتا؟ لَا يُنظَرُونَ، پھر ان کو کچھ بھی مہلت نہ دی جاتی. پھر یہ ادھر ادھر کر، ابھی تو مہلت ہے نا، آپ کو تنگ بھی کر رہے ہیں، رسول کو بات نہیں مان رہے، مہلت دی ہوئی ہے. اگر ایسا کرتے پھر ان پر عذاب آتا، پھر ان کو مہلت نہ دی جاتی. آیت نمبر 9 وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اگر ہم اسے فرشتہ قرار دیتے. اب ایک تو مطالبہ یہ جیسے پچھلی آیت میں آیا کہ اس نبی کے ساتھ فرشتہ کیوں، اس پر فرشتہ کیوں نازل، اور قرآن نے ایک اور مطالبہ بھی ان کا بیان کیا ہے کہ اللہ ہماری ہدایت کے لیے فرشتہ کیوں نہیں بھیجتا. ہم اور اس کو دیکھ کر، فرشتے کو دیکھ کر لوگ جلدی ایمان لے آتے. اب توجہ کیجیے، خداوند عالم کہہ رہے ہیں، فرما رہے کہ
اگر ہم اسے فرشتہ قرار دیتے، یعنی بشر کی جگہ ہم ملک کو، فرشتے کو، انسان کی جگہ ہم اگر کسی فرشتے کو قرار دیتے کہ اس نے آ کر ہدایت کرنی ہے، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو یقیناً ہم اس کو بھی مرد یعنی انسان ہی قرار دیتے۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور ہم انہیں یقیناً اسی شبہ میں مبتلا کر دیتے جس میں یہ اب مبتلا ہے۔ یعنی یہ جو شبہ کر رہے ہیں، فرشتہ بھی ہوتا تو ہم اسے ایسا بناتے کہ یہ اسی شبہ میں پھر مبتلا ہوتا۔ اب اس کی بنیاد کیا ہے بات کی، ذرا یہ سمجھیے کہ جب اللہ نے کسی ہستی کو اپنا پیغمبر بھی قرار دینا ہے اور اس ہستی کو انسانوں کے لیے آئیڈیل اور اسوہ کہ جس کو وہ فالو کریں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جب اس کو انسانوں کے لیے اسوہ بھی قرار دینا ہے تو اب اگر کوئی اور مخلوق اللہ بنا دے، فرشتوں کو مثال کے طور پر بھوک نہیں لگتی، فرشتوں کا بدن مادی بدن نہیں ہوتا، لہذا اس بدن کو، فرشتے کے بدن کو جس طرح انسانی مادی بدن کو چوٹ لگتی ہے، فرشتے کے بدن کو اس طرح چوٹ نہیں لگ سکتی۔ فرشتہ مثلا گریویٹیشنل پل کی زد میں اس طرح نہیں آتا زمین کی جس طرح انسان آتا ہے۔ فرشتے پہ تھکاوٹ طاری نہیں ہوتی جس طرح انسان پہ تھکاوٹ طاری ہوتی ہے۔ جیسے روایات میں آیا کہ جب قیامت کا اعلان کیا جائے گا، کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے جب سے خلق کیا حالت رکوع میں ہیں اور اس وقت تک حالت رکوع میں ہوں گے، کچھ ایسے ہیں جن کو سجدے کی حالت میں خلق کیا اور وہ سجدے کی حالت میں ہیں، اور جب قیامت کا اعلان کیا جائے گا تو وہ کہیں گے ہم نے ابھی تک تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا تھا، اس رکوع کا حق ادا نہیں کیا، سجدے کا حق ادا نہیں کیا۔ تھکیں گے نہیں وہ۔ اب وہ فرشتہ کہ جس پر انسانی بدن والی مشکلات کوئی اثر نہیں کرتی، اس کو آئیڈیل بنا دیا جائے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے مثال کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک غریب آدمی کے جو بمشکل سے سارا دن مزدوری کر کے رات کے وقت اتنے پیسے اس کو ملتے ہیں کہ جس سے وہ 2 یا 3 ٹائم کا کھانا اپنے گھر والوں کو کھلا سکے، اس سے کہا جائے کہ تو نے فالو کرنا ہے بل گیٹس کو، ٹھیک ہے؟ تو اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ البتہ یہ مثال صرف ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے، ورنہ اللہ کے نبی، اللہ کے مقرب بندے صفات کے اعتبار سے ظاہر ہے ان جیسا کوئی نہیں بن سکتا، لیکن یہ بات کی جا رہی فالو، یعنی اس اعتبار سے کہا جائے کہ مثلا اس جو تمہارے شہر کا ارب پتی سیٹ ہے، اس نے جیسے اسپتال بنوایا ہے، اس غریب ٹھیلا لگانے والے سے کہا جائے تو بھی اسپتال بنوا، یہ نہیں۔ یہ جو کہا گیا رسول کی سیرت پر عمل کرو، اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ کی سیرت قابل عمل ہے، فالو کیا جا سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے جس کو آئیڈیل بنایا جاتا ہے وہ ٹاپ پہ ہوتا ہے اور لوگوں سے کہا جاتا ہے تم سے جتنا اس کو فالو کیا جا سکتا ہے اس کو فالو کرو۔ تو اگر کوئی ایسی مخلوق ہو کہ جس کو وہ تکلیف پہنچتی ہی نہیں ہے، وہ اس کی ضروریات ہے ہی نہیں، وہ اس کی محدودیات ہے ہی نہیں، تو پھر وہ اعتراض کرے گا کہ آپ نے جس کو میرا اسوہ قرار دیا ہے وہ تو اور مخلوق ہے۔ مثلا میں روزہ رکھوں تو مجھے تو بھوک اور پیاس پہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے، اور جن کو آپ میرا آئیڈیل بنا رہے ہیں انہیں نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، تو پھر میں تو عبادت اگر کروں آدھا گھنٹہ بھی میں کھڑا رہوں تو میں تو بہت تھک جاتا ہوں، آپ ان کی عبادت کو آئیڈیل بنا رہے ہیں جو تھکتے ہی نہیں۔ تو یہ بات بنیادی نکتہ سمجھیے، تو ایسا نہیں تھا۔ وہ چیزیں جو انسانوں کو جیسے تھکاوٹ ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، غم ہوتا ہے، زخم لگے تو تکلیف ہوتی ہے، کوئی قتل کرے تو قتل ہو جاتا ہے انسان، یہ ساری کی ساری چیزیں انبیاء میں بھی اسی طرح موجود ہیں کیونکہ بشر ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے ہم نے تم سے پہلے بھی ہم نے بشر ہی بھیجے تھے، اور آپ ظاہر ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ میں بشر ہوں۔ اور
یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر ہم فرشتہ بھی نازل کرتے تو اس کو بھی ہم بشر ہی بناتے، اس کی حقیقت کو چینج کر دیتے تاکہ وہ آئیڈیل بن سکے انسانوں کا، اس کو دیکھیں کہ یہ بھی تکلیف برداشت کرتا ہے۔ رسول اللہ کو بھی بھوک لگتی ہے، ان کے بھی چہرے کا رنگ زرد پڑتا ہے بھوک کی وجہ سے، ورنہ اگر نہ ہوتا ہو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہو جائے گی، لوگ کہیں گے کہ یا اللہ آپ نے بادشاہ ہیں جو مرضی کر دیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور یہ جو لوگ مثلا بہت زیادہ اس معاملے میں غلو اور افراط کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کی جب ان سے کہا جاتا ہے رسول اللہ کو فالو کرو یا اہل بیت کی سیرت یہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ اور تھے، ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی وہ پریکٹیکلی ان کی سیرت کو فالو کرنے کے قابل سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جب کہا کہ دیکھیں سیرت رسول یہ تھی، تو توبہ توبہ، ہم کیسے فالو کر سکتے ہیں؟ سیرت ائمہ یہ تھی، توبہ توبہ، ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ کیوں خراب ہوئے ہیں؟ بہترین اللہ نے جو ان کو مربی عطا کیے تھے ان کے صرف اب وہ واہ واہ کے لیے رہ گئے ہیں لیکن فالو کرنے کے لیے نہیں رہ گئے، یہ غلو کا نتیجہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم کیسے کر سکتے ہیں، وہ تو پھر اور تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری کی ساری باتیں اگر ان کی بنیاد قرآن مجید ہی اصل قرار پائے تو پھر یہ مشکل پیش نہیں آتی۔ اگر اللہ نے جیسے کہا ہوا ہے اسی طرح اسے قبول کر لیا جائے، اپنے مرچ مسالے بیچ میں نہ ڈالے جائیں، تو پھر پریکٹیکل ترین دین اسلام ہے۔ انسان سے کہتا ہے محنت کرے گا تو نتیجہ لے گا، اور اسی طرح سب سے بہترین معلم انسان کسی اور کو ڈھونڈنے کی بجائے اللہ کے نبی کو چنتا ہے اور اللہ کے نبی کے حقیقی وارثوں کو چنتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اور اگر ہم اسے فرشتہ قرار دیتے بھی تو مرد ہی قرار دیتے، مرد اس لیے کہا جا رہا ہے چونکہ انبیاء مرد ہی آئے ہیں، یعنی انسان، اور ہم انہیں اسی شبہ میں مبتلا کر دیتے انہیں جس میں یہ اب مبتلا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ بشر کیوں ہیں؟ آیت نمبر 10، جیسا کہ میں نے عرض کیا شروع میں بھی کہ مکہ کے آخری دور میں یہ سورہ مبارکہ انعام نازل ہوئی ہے، تو کفار کا تنگ کرنا اور پروپیگنڈا اور مذاق اڑانا یہ عروج پر تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اب اس آیت میں رسول اللہ کی گویا دلجوئی فرما رہا ہے، تسلی دے رہا ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور بے شک یقیناً آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ تمسخر کیا جاتا رہا ہے، ان کا مذاق اڑایا گیا ہے آپ سے پہلے کے انبیاء کا، لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہونے کیا والا ہے۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو وہ لوگ کہ جو انبیاء کا تمسخر اڑاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے، اللہ کے نبی کہتے تھے عذاب آ جائے گا یہ کام نہ کرو، تو جس چیز کا مذاق اڑاتے تھے اس چیز نے انہیں آن لیا، گھیر لیا انہیں۔ حاقہ کہتے ہیں گھیر لینے کو اور آن پڑنے کو، جس عذاب کا اور جس پکڑ کا وہ مذاق اڑاتے تھے، قرآن میں آپ کئی دفعہ سن چکے ہیں، جس کا وعدہ کرتے ہو لے آؤ پھر اس کو، پھر ہم پر پتھر برسا دو، ہم پہ یہ کر دو۔ تو جس کا مذاق اڑاتے تھے، یعنی اللہ اس آیت میں ایک تو رسول پاک کو تسلی دے رہا ہے اور ساتھ یہ بھی فرما رہا ہے کہ کامیابی آپ کی ہونی ہے، یہ مذاق اڑانے والے یہ کامیاب نہیں ہوتے۔ 11 آیت نمبر 11، اب اس آیت میں جو مذاق اڑا رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ ذرا اپنے آس پاس کی بستیوں کو ذرا سفر کرو زمین میں، آس پاس کی وہ بستیاں جن کے کھنڈرات تمہیں نظر آتے ہیں، جو اپنے زمانے میں تم سے زیادہ آباد تھیں اور تعمیرات والی تھے اور بہت طاقتور تھے، ان کو دیکھو کیا ہوا۔ انہوں نے بھی ہمارے انبیاء کے ساتھ یہی کام کیا تھا جو تم اپنے رسول کے ساتھ کر رہے ہو۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، کہہ دیجئے زمین میں چلو پھرو، ثُمَّ انظُرُوا، اور پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کی عاقبت کیسی ہوئی، انجام کیا ہوا جھٹلانے والوں کا۔
تو جب دیکھو گے تو عبرت لوگے.